السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے انتہائی محبت، عقیدت، احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما دائما ابدا۔ گزشتہ اس محفل میں خاص طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے متعلق میں نے ایک خاص تربیت پیش کی تھی۔ عبادت کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم فرمایا اس طریقے سے اگر عبادت ہو تو پھر عبادت کا ثواب بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی پر اس کے اچھے اثرات قائم ہوتے ہیں۔ ورنہ صرف اور صرف رسمی عبادت، رسم کے طور پر خالی اٹھک بیٹھک ہو یا رسم کے طور پر بھوکا رہنا ہو تو اس کا ظاہری طور پر ثواب تو حاصل ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی پر نہیں پڑتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ عبادت کی روح کی طرف ہم توجہ کریں۔ اس سلسلے میں ایک خاص آج ایک تربیت کے لیے خاص نسخہ عطا پیش کرنا چاہوں گا۔ صبر اور شکر یہ ہر عبادت میں بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے ایک بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ جب تک اللہ کے بندے کے اندر صبر اور شکر پوری طرح سے نہ ہو اس وقت تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنا یہی ہمارا اصل مقصد ہوتا ہے۔ عبادت میں اصل مقصد رب کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، لیکن اس میں ناکامی جو ہوتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ صبر اور شکر کا نہ ہونا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح بلندی پر جانے کے لیے یعنی اونچائی پر جانے کے لیے دو بازو پر ہونا چاہیے۔ پرندے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلندی پر اڑتا ہے، اگر اس کے بازو پر کاٹ دیے جائیں تو اڑ ہی نہیں پائے گا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے دو پر ہیں، وہ ہے صبر اور شکر۔ صبر اور شکر بندے کے اندر ہو تو انشاءاللہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب کیسا صبر ہونا چاہیے، کیسا شکر ہونا چاہیے، اس کی بڑی تفصیلات ہیں، بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، لیکن میں آپ کو بہت زیادہ گہرائی میں نہیں لے جاؤں گا، اس کا ایک خلاصہ عرض کروں گا۔ آج کی ہماری محفل جو ہے بہت مختصر ہوگی، کیونکہ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ حضور سیدنا مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس پاک کی تاریخ ہے، 8ویں شب ہے، وہاں حاضری کے لیے جانا ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اپنے معمول کے مطابق درس بھی مختصر ہو اور ذکر بھی ہو، پھر وہاں دربار میں حاضری بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ بزرگان دین کے اس ایک قول کی روشنی میں صبر اور شکر کے متعلق ایک خاص بات عرض کرنا چاہوں گا کہ کیسا صبر ہونا چاہیے اور کیسا شکر ہونا چاہیے۔ جب بندہ عبادت کی راہ میں نکلتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرنے لگتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک امتحان شروع ہوتا ہے، وہ ہے تکلیفوں کا امتحان۔ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں اور دشمنوں کے لان تان، کئی چیزیں آ کر کے اس کو الجھن میں ڈالتی ہیں۔ اب بندہ یہ سوچنے لگتا ہے
ارے میں عبادت اللہ کی کر رہا ہوں اور جیسے ہی میں نے عبادت شروع کی یہ تکلیف شروع ہو گئی. کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بندہ جتنے خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہے کبھی کبھی وہ تکلیف میں آتا ہے، اور جب تکلیف میں آتا ہے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ عبادت کر رہا ہوں اس لیے تکلیف ہے. اچھا، اس پر ایک خاص اس کو بہت زیادہ کنفیوژن کرنے والی چیز یہ ہے کہ جو شخص عبادت سے دور ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کو ظاہری طور پر کوئی تکلیف نہیں، بڑے آرام سے ہے، بہت عیش و آرام میں ہے. تو اب یہ بندہ جو عبادت کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، میں تکلیف میں ہوں، اب وہ حرام کام کر رہا ہے، بڑے آرام میں ہے. تو اب شیطان اس کو گھمانے لگتا ہے، لہذا عبادت چھوڑو، وہ جیسے وہ رہ رہا ہے ویسے سکھ میں ہے، آرام میں ہے، یہ راستہ چھوڑو، اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں تکلیف ہے، لہذا وہ راستہ صحیح ہوگا. تو بندہ عبادت چھوڑ کر، اللہ کی بندگی چھوڑ کر اس حرام کام کی طرف جاتا ہے. یہاں پر اس کے لیے صبر اور شکر بہت ہی بہترین ساتھی ہیں. صبر اور شکر ایسے مرحلے پر اس کے لیے ساتھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی جیسی تکلیف آئے اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں، اس وقت بندہ اگر تکلیف میں آئے تو اسے بالکل ہنسی خوشی اس کو برداشت کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ فیصلہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تکلیف بھی آئی ہے تو اللہ کے حکم سے، اور خوشحالی بھی آئے گی تو اللہ کے حکم سے. ہر بندہ مومن کو اس پر یقین رکھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ دنیا میں اگر ہمیں تکلیف آ رہی ہے تو یہ اللہ کے ہی حکم سے ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے انشاءاللہ وہ تکلیف دور ہوگی. تو اب ایسے موقع پہ صبر کا امتحان ہوتا ہے، دیکھیں بندہ کتنا صبر کرتا ہے. اب نبیوں کو جو تکلیفیں دنیا میں دی گئی ہیں ان کی اگر تفصیلات اور تاریخ پیش کروں تو آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. آج تو ہم کو کچھ بھی نہیں ہے، بڑی بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، جبکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، راہ راست پر لانے کے لیے آئے، اصلاح کے لیے آئے. لیکن ان کے ساتھ کتنی تکلیفیں ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا. نبیوں میں ایک حضرت ایوب علیہ السلام، جن کو اس قدر تکلیف اتنی کہ مرض لاحق ہو گیا، بیمار ہو گئے اور بیماری بڑھتی گئی، اتنی خطرناک بیماری کہ لوگ ساتھ چھوڑ دیے. اب اس بیماری کے حوالے سے مختلف روایات ہیں، لیکن اس بیماری میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اے میرے مولا، اگر تو اس میں راضی ہے تو میں تیرا بندہ بھی اس میں ہی راضی ہوں. آپ صبر کرتے رہے. صبر ایوب بہت مشہور ہے، مقولہ بھی بولا جائے، ایک ضرب المثل ہے، ایک مثال بھی دی جائے کہ صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر. واقعی اگر پوری داستان اگر پڑھی جائے تو بالکل بدن کانپ جاتا ہے کہ کیسی انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، کتنی مصیبتیں سہی ہیں. تو آج تو ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی سی ہم کو تکلیف آ گئی تو ہم بہت جھنجلا جاتے ہیں، حالانکہ اس تکلیف میں ہم کو جھنجلانے کی ضرورت نہیں، صبر کرنا ہے. اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ دیا جائے گا. یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو پورا دیا جائے گا، یعنی ان کا ایک بھی اجر و ثواب کم نہیں بلکہ ان کو بھرپور اجر و ثواب دیا جائے گا. اب وہ دنیا میں یا تو آخرت میں. لیکن جس کو دنیا میں اگر مل جاتا ہے تو وہ فانی ہے، فنا ہونے والی چیز ہے. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ جس کے لیے دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں رکھتا ہے وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. اسی لیے تو ایک موقع پہ ایک نابینا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. انہوں نے عرض کیا تھا کہ دعا کیجئے مجھے آنکھ مل جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبر کرو تو تمہارے لیے اس کا بدلہ وہاں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر کسی کو کسی چیز سے
محروم رکھا یا وہ چیز اسے نہیں عطا کی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ اسے آخرت میں عطا فرمائے گا. اور دنیاوی زندگی فانی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جن کی عمر 60 کے اوپر ہو چکی ہے، اگر ان کو دنیا کی بات کی جائے تو وہ بالکل بتائیں کیا ہے دنیا میں، سب کچھ ہم نے دیکھ لیا، دولت بھی دیکھ لی، مال بھی دیکھ لیا، عیش و آرام بھی دیکھ لیا، سب کچھ، اب کچھ نہیں ہے. موت نظر آتی ہے، اور جس کو ابھی موت نظر نہیں آتی وہ سمجھتا ہے دنیا ہی میں سب کچھ ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے ایک فریب ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل متاع الدنیا وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو. دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، ایک عیش و آرام، چمک دمک، لیکن حقیقت میں ہمارے لیے آخرت کی زندگی بڑی اہم ہے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو، اور جتنا صبر کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور شکر بھی ادا کرنا ہے. اصل بندے کے شکر کا امتحان وہی ہوتا ہے جب تکلیف میں شکر ادا کرے. اگر نعمت ملنے پر شکر ادا کر رہا ہے تو یہ تو اس کو تو کرنا ہی ہے. جیسے اگر نعمت ملی، مال دولت جائیداد یا دنیا کی بہت ساری نعمتیں ملی تو اس پر بندہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ تو کرنا ہی چاہیے، حق ہے، کیونکہ رب نے دیا ہے. ہماری کوئی چیز ہماری محنت سے نہیں، یہ اللہ نے دیا ہے تو اس پر تو شکر ادا کرنا ہے. لیکن شکر تو اس وقت بڑا قابل مبارک ہوتا ہے، اور وہ شکر کرنے والا انسان اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتا ہے جو تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، مصیبت کے آنے کے وقت شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے مصیبت میں رکھا، تیرا شکر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہو اگر میں آرام میں ہوتا تو نہ معلوم کس راستے پہ ہوتا. کبھی کبھی تکلیف میں لا کر بندے کو راہ راست پر لانا ہوتا ہے، صحیح راستے پہ لانا ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے، تجربہ بھی ہے، جب انسان تکلیف میں آتا ہے تب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، ورنہ جب تک عیش و آرام میں ہے وہ بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تکلیف نہ ہوتی آرام ہوتا، موت نہ ہوتی صرف زندگی ہوتی. کیونکہ اکثر کو یہی ٹینشن رہتا ہے، ارے تکلیف آ گئی اب آرام کب ملے گا. تکلیف دنیا میں نہ ہوتی صرف آرام ہی آرام ہوتا، اور موت نہ ہوتی صرف زندگی ہی ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اگر تکلیف نہ ہوتی تو مجھے کون یاد کرتا. تکلیف آتی ہے تب بندہ کہتا ہے میرے پروردگار رحم فرما، رب کو بندہ یاد کرتا ہے. تو شکر منانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اگر تکلیف میں ہمیں ڈالتا ہے تو اس لیے تاکہ بندہ رب کو یاد کرے، اور تکلیف میں جب یاد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے، پھر اللہ کی رحمت اس پر جھماجھم برستی ہے. اور بندہ خوشحالی میں ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، وہاں تو امتحان اور بھی کڑا ہے کیونکہ اللہ نے دیا ہے، وہ بھی امتحان ہے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں. تکلیف میں رب کو یاد کر کے شکر ادا کرنا تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جلد سے جلد پہنچ جاتا ہے. اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں صبر اور شکر یہ دو ایسے بازو ہیں جو بندے کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے میں معاون اور مددگار ہیں. صبر بھی کرنا ہے اور شکر بھی ادا کرنا ہے. قرآن پاک میں کئی جگہ آپ دیکھیں گے صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شکر کے بارے میں ارشاد فرمایا. تو یہ صبر اور شکر کو بار بار قرآن پاک میں یاد دلانے کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ رب کی رحمت یہ چاہتی ہے کہ بندہ مجھ سے قریب ہو جائے، بندہ مجھ سے قریب ہو جائے. اب ایک آخری بات، بندے کو اللہ سے قریب کرنے والی چیز، یوں تو بہت سارے نیک اعمال ہیں، کس نیک عمل سے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا، ہر نیک عمل ہے، لیکن اس میں خاص طور پر اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نماز اللہ سے قریب کرنے والی عبادت ہے. نماز اللہ سے قریب کرنے والی عبادت اس لیے کہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے اور سجدے میں کیا پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلی،
سبحان ربی الاعلیٰ، اس کا معنی کیا ہے؟ پاک ہے میرا رب، میرا پروردگار جو سب سے بلند و بالا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، یعنی کافروں نے کفر کیا، میری نافرمانی کی، انکار کیا، لیکن میرا بندہ مجھے اعلیٰ کہتا ہے۔ تو اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہے، تو اس کی وہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ اللہ سے قریب کرنے کے لیے ہے۔ اسی لیے بزرگان دین یہ بھی فرماتے ہیں صبر اور شکر کی عادت اپنانا ہے تو خوب نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اور نماز خاص طور پر یہ سجدہ عبادت ہر تکلیف، ہر مصیبت میں بندے کو چھٹکارا دلانے اور اس کے لیے راہیں اور حل نکالنے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ اسی لیے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو جب کبھی کوئی غم محسوس ہوتا نماز کی نیت باندھ لیتے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتے، بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونے کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ آج بہت سارے لوگ اس سلسلے میں توجہ نہیں کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو وہاں سے شاید کچھ مل جائے گا، یہاں سے کچھ مل جائے گا، وہاں سے کچھ مل جائے گا، سب اپنی جگہ، لیکن سب سے بہتر راستہ آپ کو بتا رہا ہوں، ایمان اور تزکیہ قلب کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کرو اور سجدے میں پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کو پکارو، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گی، مصائب و آلام سے چھٹکارا ملے گا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، یقیناً انہوں نے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز جیسی عظیم عبادت پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی، میدان جنگ میں بھی صحابہ اکرام سے فرماتے ہیں نماز پڑھو، انشاءاللہ اسی کے برکت سے کامیابی ملے گی۔ کبھی نماز، یہاں تک کہ دشمن کی فوج سامنے کھڑی ہے ایک جنگ میں، اب نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نماز کیسے پڑھی جائے، کیونکہ ادھر نماز کے لیے ہم اگر نیت باندھ لیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دیں، اور دشمن سے ہوشیار رہنا بھی ضروری ہے، اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو اسی فکر میں تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، حضرت جبریل امین حاضر دربار ہوئے اور انہوں نے طریقہ بتا دیا کہ نماز اس وقت اس طرح سے پڑھنا ہے کہ آپ امامت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور صحابہ کی فوج میں سے دو حصے کریں، ایک حصہ دشمنوں کے مقابل میں وہ کھڑے رہیں اور ایک حصہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ لیکن دیکھیے امامت حضور ہی کی ہوگی، سارے صحابہ حضور ہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، کیسے؟ طریقہ یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ لیں گے، لہٰذا کچھ حضرات جو حضور کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ایک رکعت حضور پڑھائیں گے، ایک رکعت پڑھا کر کے، یعنی جب پہلی رکعت مکمل ہو گئی تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ اب وہ حضرات جو ایک رکعت پڑھے، ایک رکعت وہ اپنی مکمل کر کے سلام پھیر کر کے وہ جائیں گے دشمن کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، اب وہ جو کھڑے تھے وہ آ کر کے حضور کی اقتداء میں نیت باندھ لیں گے، پھر حضور ان کی ایک رکعت پڑھائیں گے، اور جب دوسری رکعت میں حضور بیٹھیں گے اور وہ صحابہ پھر اپنی ایک رکعت مکمل کر کے بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، پھر حضور سلام پھیریں گے۔ یہ نماز جنگ کے موقع پر اس کو نماز خوف کہا گیا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے موقع پر بھی نماز معاف نہیں ہوئی، تو آج تو الحمدللہ حالات اچھے ہیں، نماز سے لوگ کتنی غفلت برتتے ہیں، اور اس سے دوری یقیناً یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے اور دل کی اصلاح کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے نماز کا اہتمام ضروری ہے، اور صبر اور شکر ان دونوں کو مضبوطی سے اپنائے رکھیں۔ انشاءاللہ اسی صبر اور شکر کی برکت سے ساری تکلیفیں، سارے مصائب و آلام، سارے مشکل مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ جب بھی کوئی تکلیف محسوس ہو، دل سے اللہ کی عبادت یعنی نماز میں مصروف ہو جائیں، انشاءاللہ صبر بھی حاصل ہوگا اور صبر کی توفیق بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ مشکل مسائل کے حل نکلتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔